هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 15۔ اس میں متمکن کی تقسیمات، اس میں متمکن کی تقسیمات کے سلسلے میں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 5 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا ہوگا پارٹ 6۔ ہم نے کیا کیا، اس میں متمکن کی تقسیمات کے سلسلے میں ہم لوگوں نے اس کو 3 اعتبارات سے، مختلف اعتبارات سے تقسیم کی ہم نے بات کی ہے۔ ایک تو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے، اور پھر دوسرا کیا ہے، اور دوسرا ہم نے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اور تیسرا کیا ہے، افراد پر دلالت کے اعتبار سے۔ اس میں تذکیر و تانیث کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور مذکر، مؤنث اور اس کی تعریف، اس کی اقسام، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارا جو سلسلہ ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، یعنی یہ کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو معرفہ ہوتے ہیں، اور کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو نکرہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ معرفہ کیا ہوتے ہیں اور پھر نکرہ کیا ہوتے ہیں۔ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں تعریف و تنکیر کے لحاظ سے ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اسے، ایک معرفہ اور ایک نکرہ، کیونکہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو معرفہ ہوتے ہیں، کچھ نکرہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب معرفہ ہوتے ہیں، نکرہ ہوتے ہیں، تو پھر معرفہ کی تعریف بھی تو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو معرفہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، معرفہ پراپر ناؤن کو کہتے ہیں جو معین ذات پہ دلالت کرتا ہے، جو خاص ہوتا ہے۔ مثال میں ویسے ہی آپ کو تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت دے کر پھر جو کتاب میں جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ مسجد ہیں بہت ساری، اور ایک مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ تو اب دیکھیں، یہ مسجد نکرہ ہو گیا، اور مسجد نبوی جو ہے وہ ہو گیا معرفہ۔ مسجد نکرہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے مسجد الحرام، مسجد حرام یہ کیا ہو گیا؟ مسجد حرام معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح سے کلاس میں بہت سارے بچے ہیں، وہ سب مطلب مرد ہیں، لڑکے ہیں، تو ہم کہیں گے لڑکا، یہ بھی لڑکا ہے، یہ بھی لڑکا ہے۔ تو لڑکا ایک ایسا اسم ہے جو نکرہ ہے اور عام نام ہے، کامن ناؤن ہے، بہت سارے اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے معرفہ۔ معرفہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں کسی کا نام لوں اسلم، ٹھیک ہے، میں کسی کا نام لوں رشید، میں کسی کا نام لوں بکر، تو اب یہ بکر کیا ہے؟ یہ بکر معرفہ ہے، رشید معرفہ ہے، اور اسی طریقے سے اسلم کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے جو ہے وہ آپ اس کو آپ سمجھ لیں کہ جو معین ذات پہ جو دلالت کرتا ہے نا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں معرفہ۔ اب جو کتاب میں جو تعریف ہے اس کو سمجھ لیں کہ معرفہ کیا ہوتا ہے۔ معرفہ وہ اسم جسے کسی معین چیز پر دلالت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ معین نام بھی ہو سکتا ہے، وہ معین جگہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ معین چیز بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی مطلب کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور کسی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب چیز کے نام سے مراد یہ کہ مطلب یہ کہ ٹیبل ہے نا، کرسی، آپ اسی طریقے سے بورڈ آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ شخص کے نام سے میں نے آپ کو مثال دے دی زید، اور جگہ کے نام سے میں نے آپ کو مثال دے دی، جیسے کہ آپ دے دیں مسجد حرام لے لیں آپ، یہ بھی جگہ کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے شام ہے، اسی طرح سے مصر ہے، اسی طریقے سے پاکستان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جگہ کے اعتبار سے یہ معرفہ ہو گیا۔ تو یاد رکھ لیں کہ جو ہے وہ معرفہ جو ہے وہ اسم جسے کسی معین چیز پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اچھا، وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، جگہ بھی ہو سکتی ہے، چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اب معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ میں نے جب مرکبات غیر مفیدہ آپ کو پڑھائے تھے نا سبق نمبر 8 میں، تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مرکبات غیر مفیدہ کو پہچاننے میں معرفہ اور نکرہ کے سمجھنے کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اور یہ معرفہ اور نکرہ اگر بندہ شروع میں سمجھ جائے نا تو یہ بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ ترجمہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آپ مرکبات کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، معرفہ اور نکرہ کو آپ
بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیے گا۔ ابھی میں نے آپ کو معرفہ کی تعریف بتائی ہے، اب میں آپ کو معرفہ کی اقسام بتا رہا ہوں۔ معرفہ کی جو ہے وہ ہیں 7 اقسام ہے۔ نمبر 1 مضمرات، ابھی جو اس سے پہلے والا جو سبق پڑھا تھا نا ہم نے، وہ سبق نمبر 14، اس میں غیر متمکن کی اقسام، اس میں ہم نے مکمل تفصیلی طور پر ایک ایک قسم باقاعدہ طور پہ، پھر ان قسموں کی بھی قسمیں الحمدللہ وہ ساری کی ساری، ہوا، ہما، ہم، ہیا، اما، ہننا، انتا، انتما، انتم، یہ جتنی بھی ضمائر تھی نا وہاں پر ہم نے تمام کی تمام ضمائر کو پڑھ لیا تھا۔ تو جتنے بھی مضمرات ہیں، جتنے بھی ضمائر ہیں، وہ تمام کی تمام ضمیریں کیا ہیں؟ معرفہ۔ تو معرفہ کی پہلی قسم کیا ہو گئی؟ ضمیر، ٹھیک ہے۔ اب معرفہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ اعلام۔ اعلام علم کی جمع ہے۔ علم مطلب کسی کا نام علامت کے طور پہ نہیں رکھ دیا جاتا، مطلب بہت سارے، مطلب کسی کے گھر میں اگر جیسے کسی کے بچے ہے نا، تو اب ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام بکر ہے، ایک کا نام جو ہے وہ خالد ہے، ایک کا نام اسلم ہے، تو اب اس کی علامت کے طور پر، اس کا سمبل ہے، اس کی پہچان کے طور پر، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، شناخت کے لیے اس کا جو نام رکھا گیا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں علم، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ زید علم ہے، کسی شخص کا نام ہے، اسی طریقے سے عمر یہ بھی علم ہے، اسی طرح سے بکر یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے۔ پھر معرفہ کی تیسری قسم، معرفہ کی تیسری قسم کیا ہے؟ وہ اسماء اشارات۔ اسماء اشارات کو بھی الحمدللہ ہم لوگ سبق نمبر 14 میں اس میں غیر متمکن کی اقسام میں بہت تفصیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو تمام اسماء اشارات، پھر اس کے بعد اسماء اشارات سے متعلقہ جو چند ضروری باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا، بس یہاں پر آپ یہ ایڈ یہ کر لیں کہ جتنے بھی اسماء اشارات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں معرفہ۔ تو پہلا میں نے آپ کو بتایا مضمرات، ٹھیک ہے، ضمائر معرفہ ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا میں نے آپ کو بتایا اعلام، یعنی اس میں علم معرفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے تیسرا آپ کو بتایا اسماء اشارات۔ اسماء اشارات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے نمبر 4، اس میں موصولہ، اس کو بھی الحمدللہ ہم نے پچھلے ہی سبق کے اندر جو ہے وہ پڑھا ہے، اور اس کی بھی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ بس یہاں آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ اسماء موصولہ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ 5ویں قسم ہے نا معرفہ کی، معرف باللام۔ یہ بہت آسان ہے، معرف باللام۔ معرف باللام کیا ہوتا ہے؟ وہ معرفہ جسے الف لام، الف لام ہوتا ہے نا، شروع میں ہم لوگ الف لام ڈال دیتے ہیں، جیسے الکتاب، الغلام، القرآن، ہے نا، تو یہ الف لام شروع میں جو لگا دیا جاتا ہے، جسے الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا جاتا ہے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں معرف باللام۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے کتاب۔ کتاب کیا ہے؟ نکرہ۔ اب میں شروع میں الف لام لے کر آ گیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ الکتاب۔ تو الکتاب کیا ہے؟ یہ معرفہ۔ قلم نکرہ، شروع میں الف لام لگا دیا تو القلم ہو گیا، اب القلم معرفہ ہو گیا۔ یہ جو انگلش میں آپ دا لگاتے ہیں نا، دا سٹی، ہے نا، اور مطلب یہ کہ مختلف، دا ٹیبل، تو یہ دا کا جو کام ہوتا ہے نا انگلش میں، وہی یہاں پر ال کا کام ہوتا ہے۔ ال سے کیا ہوتا ہے؟ ایک جو ہے وہ معین ہو جاتا ہے۔ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آپ جو ہے اس طرح سے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں۔ خاص بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی اسم پر تنوین ہوتی ہے نا، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ہے نا، جیسے کتابون، جیسے قلمون، جیسے جدارون، ہے نا، تو جب الف لام آتا ہے نا تو تنوین نہیں آتی، کیونکہ الف لام اور تنوین دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی اسم پر یا تو الف لام ہوگا یا تو پھر تنوین ہوگی۔ تو معرف باللام یعنی جس سے پہلے تعریف کا الف و لام ہو۔ الف و لام، الف لام بولتے ہیں نا، تو الف و لام، یہ الف علیحدہ لام علیحدہ، تو جس میں شروع میں الف تعریف کا معرفہ بنانے کے الف اور لام لایا جائے اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ جیسے کہ الغلام، یہ غلام تھا، اب ال آیا تو الغلام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کوئی عام غلام نہیں بلکہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک خاص غلام کے متعلق بات کی جا رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کو الف لام کے ذریعے سے ہم نے معرفہ بنا دیا۔ بلکہ چھٹی قسم وہ ہے معرف بالندا۔ جیسے ہم نے کہا معرف باللام، معرف کا معنی ہے معرفہ بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور باللام کا مطلب کیا ہو گیا؟ الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا، اور معرف بالندا کا مطلب کیا ہوگا؟ ندا کے ذریعے سے معرفہ بنا۔ اب ندا کیا ہے؟ ندا ہے پکار، ہے نا۔ اب کوئی شخص جا رہا ہے، اب میں نے اس کو آواز دی، او
بھائی بات سننا. تو اب میں نے جب اس کو آواز دی تو وہ تھا تو نکیرہ. ایسا کبھی معرفہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ، لیکن کبھی کچھ ایسے نکیرہ ہوتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے، تو اب آپ اس کو جب بلاتے ہیں نا، جب آپ اس کو ندا کرتے ہیں تو حروف ندا کے ذریعے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے معرف بن ندا، یعنی جس کے شروع میں حرف ندا ہو، اور حرف ندا 5 ہیں، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے کہاں پر؟ سبق نمبر 17 میں. ابھی میں نے ریکارڈ نہیں کیا ہے، ابھی سبق نمبر 15 چلا ہے نا، پھر سبق نمبر 16 میں نے ریکارڈ کر دیا ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ سبق نمبر 17 پڑھیں گے، تو میں آپ کو وہاں پر اس حروف ندا کے بارے میں تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کیا استعمال ہوتا ہے. ابھی فی الوقت میں آپ اتنا سمجھ لیں 5 ہوتے ہیں. ان 5 میں سے ایک ہے یا تو بہت مشہور و معروف ہے، ٹھیک ہے. تو یا رجل، تو یہ یا حرف ندا اور رجل نکرہ تھا، لیکن اب یا شروع میں لگ گیا تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. تو معرف بن ندا یہ معرفہ کی 6ٹھی قسم. ایک معرفہ کی 7ویں قسم ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ معرف بالمضاف. کتابوں میں آپ کو اس طرح سے بھی ملے گا، مفتی صاحب نے اس کو اس طرح سے لکھا، اسم نکرہ مضاف. ٹھیک ہے، اسم نکرہ مضاف مطلب کیا؟ اسم نکرہ مضاف یعنی کہ کوئی ایسا نکرہ اسم ہو جس کو آپ کسی اسم کی طرف مضاف کر دیں. مضاف الیہ ہوتے ہیں نا، 2 جز ہوتے ہیں مرکب اضافی کے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو مرکب اضافی کے 2 جز جو ہوتے ہیں اس میں ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ. اچھا، جو مضاف ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. اب اس نکرہ کو عموماً نکرہ ہوتا ہے، اکثر نکرہ ہوتا ہے. اب اگر آپ اس نکرہ کو آپ کر دیں گے مضاف، ٹھیک ہے، اب جب آپ مضاف کریں گے تو اس میں خود بخود جو ہے وہ معرفت آ جائے گی، وہ معرفہ ہو جائے گا. کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک ہے غلام. غلام نکرہ، لیکن میں کہوں غلام و زیدن، زید کا غلام. آپ دیکھیں یہ جو غلام ہے اب عام غلام نہیں رہا، بلکہ زید کا غلام بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہو گیا کیا؟ یہ ہو گیا معرفہ. تو المختصر یہ کہ کبھی کسی اسم میں نکرہ کو آپ کرتے ہیں مضاف، اور جب وہ مضاف ہو جاتا ہے تو پھر مضاف ہونے کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے معرفہ. تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں معرف بالمضاف. اس طرح سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اس کی مثال آپ لے لیں، غلامی، غلام مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ، تو یہاں پہ غلام نکرہ تھا، معرفہ ہو گیا. غلام و زیدین میں بھی غلام نکرہ تھا، معرفہ ہو گیا. غلام و حاضہ میں بھی غلام نکرہ تھا، معرفہ ہو گیا. غلام الذی، یہاں پہ بھی غلام نکرہ تھا، اب معرفہ ہو گیا. اور غلام الرجل، یہاں پر بھی غلام نکرہ تھا، معرفہ ہو گیا. تو اس طرح سے ہم نے پڑھ لیا معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، اور معرفہ وہ ہوتا ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے. تو یہ معرفہ کی 7 قسم آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. تو آج کی اس کلاس میں ہم نے جو ہے وہ معرفہ کی اقسام کے متعلق پڑھا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.